اس نے کبھی باپ کو یہ گمان تک نہ ہونے دیا کہ وہ اس کی خدمت سے عاجز آ گیا ہے، بلکہ اس کی اخلاص بری خدمت دیکھ کر باپ سر اٹھا کر کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا تھا، مگر اس کی زبان بیٹے کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج والدین کی فرما برداری و نافرمانی واقعات کی زبانی کے سلسلے میں جو کہانی لے کے حاضر ہوں، اس کا نام ہے اس کا چرچا آسمانوں میں ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا۔ اس واقعے سے اس نوجوان کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے جس نے اپنی جوانی کو باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ملازمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ یقیناً وہ اپنے باپ کا مطیع و فرمانبردار بیٹا تھا۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک خاندان کا ایک شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا خون جم گیا، اس میں چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کی طاقت نہیں رہی، یوں وہ آدمی پابند بستر ہو کر رہ گیا۔ اپنے ملک میں اس کے علاج کے لیے کوئی خاطر خواہ سہولت موجود نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے صلاح مشورے کے بعد اپنے والد کو علاج معالجہ کی غرض سے بیرون ملک لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے والد کا علاج ملک ہی میں ہو جائے، مگر انہوں نے آخر میں جو رپورٹ دی اس سے پتہ چلا کہ مریض کا علاج ملک بھر میں کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ بیرون ملک علاج ہونے کا امکان ہے، مگر علاج میں کامیابی ہونے کے باوجود مریض نارمل حالت میں نہیں آ سکتا، بلکہ وہ پابند بستر ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے لیے چلنا پھرنا اور حرکت کرنا ممکن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ علاج کے بعد بھی بات چیت کرنے سے قاصر رہے گا۔ بیٹوں نے جب ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھی تو انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں باہم مشورہ کیا۔ ان کے سامنے یہ ایک اہم سوال تھا کہ باپ کی خدمت کے لیے اتنے دنوں تک باہر کیسے رہا جا سکتا ہے۔ ابھی ان کے درمیان یہی موضوع زیر بحث تھا کہ ایک بیٹے نے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ان کی زندگی باقی رہے گی میں اس وقت تک ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس لیے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں بالکل بے فکر رہیں کہ والد محترم کے ساتھ کون رہے گا۔ اب آگے کی کارروائی کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ یہ لڑکا اس مریض کا چوتھا بیٹا تھا۔ اس کی عمر کوئی 25 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ یہ برسر روزگار تھا، البتہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو پائی تھی۔ بھائیوں نے جب اپنے نوجوان بھائی کی بات سنی تو ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، کیا واقع ہمارا بھائی اتنی لمبی مدت تک والد محترم کی خدمت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے، یا یہ محض ایک جذباتی بول ہے جیسا کہ ایسے موقع پر عام طور پر بول دیا جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی باپ کی ناگفتہ حالت دیکھ کر جذباتی حالت میں ایسا کہہ رہا ہے؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ واقعی وہ اپنے بات میں سچا اور پکا ہے تو پھر اس کی نوکری کا کیا بنے گا؟ اچھی بھلی سروس کرتا ہے، اسی سروس کے عوض وہ اپنے خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بہت سارے دوست احباب ہیں، وہ سفر بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان ہے جس کے مستقبل کے لیے نہ جانے کتنے تصورات ہیں جنہیں وہ عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے۔ یہ علاج چند دنوں یا چند ماہ میں مکمل ہونے والا بھی نہیں۔ ایسی صورت میں اس کا فیصلہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ غرض بھائیوں کو اس نوجوان کا فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن نوجوان نے انہیں قائل کر لیا کہ سچ مچ وہ اپنے والد کی خدمت کے لیے اسپتال میں رہنے کو تیار ہے۔ سارے بھائی اس کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد اب انہوں نے اگلے مرحلے کی تکمیل کی اور باپ کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیج دیا۔ والد کے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا، وہی رفیق سفر بھی تھا، وہی ہسپتال کا رفیق بھی تھا۔ والد کو ہسپتال میں داخل کرانے کے بعد وہ انہی کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق اپنے باپ کو دوا کھلاتا، کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور صفائی کا اہتمام کرتا۔ 24 گھنٹے وہ باپ ہی کی خدمت میں رہتا۔ جب اس کا باپ دوائی پی کر سو جاتا
تو وہ آخر میں اپنے بیڈ پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا۔ صبح والد کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ نیند سے بیدار ہو جاتا اور پھر روزانہ کے معمولات شروع ہو جاتے۔ یہ کوئی ہفتہ عشرہ کی بات نہ تھی، ماہ 2 ماہ کا معاملہ نہ تھا، نہ سال 2 سال کی بات تھی، بلکہ اس نے مسلسل 13 سال ہسپتال میں اپنے باپ کی خدمت میں بسر کر دیے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ انتہائی محبت اور احترام سے پیش آتا۔ اس نے کبھی باپ کو یہ گمان تک نہ ہونے دیا کہ وہ اس کی خدمت سے عاجز آ گیا ہے، بلکہ اس کی اخلاص بری خدمت دیکھ کر باپ سر اٹھا کر کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا تھا، مگر اس کی زبان بیٹے کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز تھی۔ اس لیے وہ بیٹے کو انتہائی محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، منہ سے کچھ نہ بولتا تھا۔ 13 سال کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کی 13 سال تک جس طرح خدمت کی، اس کا چرچا پورے ہسپتال میں تھا۔ ہسپتال میں جو بھی آتا وہ اس نوجوان کے ولولہ خدمت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اس طرح نوجوان کی عمر کوئی 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئی اور وہ مسلسل باپ ہی کی خدمت میں مصروف رہا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی، شادی کے لیے اسے فرصت ہی نہیں مل سکی۔ جب یہ نوجوان ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ داخل ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر 27-28 سال کی تھی، لیکن جب وہ ہسپتال سے نکلا تو اس کی عمر 40 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ یہ درست ہے کہ دوست احباب سے اس کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہسپتال کے باہر اس کو جاننے پہچاننے والوں کی تعداد کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ آگے اس کی نسل بھی نہیں چل سکی، جس کی وجہ سے بعد میں اس کا تذکرہ ہی موقوف ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ والد سے اس کی ہمدردی اور محبت کو آسمان پر قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا، اور والد کی خدمت کے صلے میں اس کا نام ابد تک چمکتا رہے گا، کیونکہ اپنے والد کی خدمت کے لیے اس نے اپنی ہر تمنا قربان کر دی تھی۔ یہ ساری قربانی اس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کا ایسا ہی خادم، مطیع اور فرما بردار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔